بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں طارق سمیع، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ. ناظرین، چین میں ایس سی او کی سربراہی کانفرنس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے دبنگ اور جرأت مندانہ خطاب کیا اور مودی کو سامنے بٹھا کے انہوں نے کہا کہ تم دہشت گرد ملک کی نمائندگی کر رہے ہو. بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے شواہد ہمارے پاس موجود ہیں. پھر اعلامیہ میں دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کے موقف کی تائید کی گئی ہے. چینی صدر شی جی پنگ کا بڑا اہم خطاب تھا اور جو انڈین میڈیا ہے وہ کہہ رہا ہے مودی نئے باپ کو تلاش کر رہا ہے. یعنی ٹرمپ سے علیحدگی کے بعد، ٹرمپ سے بے عزت ہونے کے بعد نیا باپ تلاش کیا جا رہا ہے. اور مودی کی ایک تصویر بڑی انڈین میڈیا میں چلائی گئی ہے کہ شی جی پنگ روسی صدر پوتن سے بات کر رہے ہیں اور بیچ میں آ کے کھڑے ہو گئے. وہ کہتے ہیں نا، کسی کو کوئی لفٹ نہ کرا رہا ہو تو بیچ میں آ کے اپنی ٹانگ اڑاتا ہے. اس طرح کی کیفیت میں ہے. اور مودی کے ساتھ جو کچھ وہاں ہوا ہے ایئرپورٹ پہ اور کانفرنس کے اندر، وہ بھی میں بتاؤں گا. اور دیگر جو ممالک کے سربراہ تھے وہاں شہباز شریف کی کیوں پذیرائی ہوئی یہ بھی بتاؤں گا. اور ہمارے فیلڈ مارشل بھی وہاں پہنچ گئے، وہ کیوں گئے، ان کا وہاں جانا کیوں ضروری تھا، یہ بھی میں بتاؤں گا. سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنس ہوئی ہے سربراہی. 20 ممالک کے سربراہان شریک ہوئے ہیں اور صدر شی جی پنگ نے جو مختصر خطاب کیا اس کے 2-3 پوائنٹس میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے نالج میں رہے. وہ کہتے ہیں رکن ممالک کے درمیان کوآپریشن کو بڑھانا ہے اور مشترکہ مفاد کے اصولوں اور باہمی اعتماد کے تحت ہم نے آگے بڑھنا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں یہ تنظیم بڑی وقت کے ساتھ مضبوط ہوتی جا رہی ہے. پھر بڑی ایک اہم تجویز انہوں نے دی ہے کہ ایس سی او کا ترقیاتی بینک قائم کیا جائے جو مشترکہ خوشحالی کے منصوبوں پر کام کرے، تجارتی اور مواصلاتی روابط بڑھائے. یہ بڑا ان کا ورژن تھا اس حوالے سے. پھر اس کانفرنس میں جو شہباز شریف صاحب کا خطاب ہے وہ اس پوری کانفرنس پہ چھایا ہوا ہے. اس میں انہوں نے، کیونکہ مودی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، جو انداز اپنایا، جو اسپیچ رائٹر نے ان کو لکھ کے دیا، اس کو انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے ڈیلیور کیا. اور شہباز شریف صاحب کا دبنگ خطاب کہہ لیں، جرأت مندانہ کہہ لیں، اور دشمن کو سامنے بیٹھے ایک چھت کے نیچے للکارنا کہ تم دہشت گرد ہو، بڑی زبردست بات ہے. شہباز صاحب کے میں فکرے چند بتا دوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ دنیا ان ممالک کے جھوٹے بیانیے کو تسلیم نہیں کرتی جو سیاسی مقاصد کے لیے دہشت گردی کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں. بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ہونے والے دہشت گرد حملوں میں بیرونی ہاتھ ملوث ہونے کے ٹھوس شواہد اور ثبوت موجود ہیں اور ان جرائم کے ذمہ داروں اور سہولت کاروں کو جواب دینا ہوگا. یہ اشارہ کس طرف ہے؟ نریندر مودی کی طرف. پھر انہوں نے چین کے صدر کا بھی تذکرہ کیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ مکالمے اور سفارتکاری کی طاقت پر یقین رکھتا ہے. کسی بھی ملک کی خود مختاری علاقائی سالمیت سے بڑھ کر کچھ نہیں. جو ملک ان سرخ لکیروں کا احترام نہیں کرتا وہ امن اور عالمی نظام کے لیے خطرہ ہے. یہ انہوں نے کس کو کہا؟ نریندر مودی کو کہا. پھر انہوں نے اسرائیل کے مظالم کا ذکر کیا، ایران پر جو بلا جواز حملہ ہوا اس کا ذکر کیا. یہ پھر انہوں نے
پانی کا جو معاملہ ہے، انہوں نے کہا کہ پانی کو بطور ہتھیار بنانے کی جو انڈیا کی جو کوشش ہے، سازش ہے جو وہ کرتا ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. یہ پانی لائف لائن ہے پاکستانی عوام کے لیے. پھر شہباز شریف صاحب نے خیبر پختونخوا کی وہ سارا میں نے آپ کو بتا دیا. تو یہ دیکھنے کی بات ہے کہ بڑا انہوں نے زبردست طریقے سے وہاں تقریر کی، جواب دیا. کوئی وہ نہیں، ان کے ہاتھ نہیں کانپے، نہ زبان لڑکھڑائی، کیونکہ دشمن کو شکست دینے والے ملک کا وزیر اعظم وہاں بیٹھا ہوا تھا. اور فوٹیج موجود ہے سوشل میڈیا پہ بھی، جو گروپ فوٹو بنا، جو ہاتھ ملاتے ہوئے ایک مرتبہ نظر انداز کیا شی جی پنگ نے نریندر مودی کو، اور جو والہانہ اور خوشگوار ماحول میں ملیشیا کے وزیر اعظم ہوں، مالدیپ کے ہوں، سینٹرل ایشین کے ہوں، ترکی کے ہوں، والہانہ انداز میں، اور ایون روسی صدر پوٹن نے بھی بات چیت کی شہباز شریف صاحب سے. تو یہ بڑا زبردست ہے. اور پوتن سے ان کی جو خوشگوار بات چیت ہوئی، اس میں کیا ہے، انڈین میڈیا میں بڑی بات آ رہی ہے کہ جی اپنا اس پہ سارا سلسلہ جاری ہے کہ جی نریندر مودی کو سائیڈ لائن کیا گیا ہے. نریندر مودی سائیڈ لائن رہے، اکیلے رہے، انہیں کوئی زیادہ لفٹ نہیں ملی. یہ کس نے کہا ہے؟ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں ناظرین. یہ انڈیا کے صحافی ہیں، انہوں نے کہا ہے، دنیش وورا ان کا نام ہے. وہ کہتے ہیں کہ نریندر مودی کو فوٹو میں مرکزی حیثیت نہیں دی گئی اور انہیں کونے میں کھڑا کر دیا گیا، جو بھارت کے وقار کے منافی ہے. پھر وہ باقی انہوں نے، یہ بڑی اہم بات ہے کہ انڈین میڈیا خود کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے، ہم نے تو کہنا ہی کہنا ہے بھائی، ہمارا تو دشمن ہے، ہم نے تو اس کو بے نقاب کرنا ہی کرنا ہے. تو یہ بڑی اہم بات ہے. شہباز شریف صاحب کس کی سلیکشن ہے؟ ایک تو نواز شریف صاحب کی، آف کورس ان کے بھائی بھی ہیں، ان کے لیڈر بھی ہیں، اور انہیں دوسری مرتبہ وزارت عظمیٰ ملی. اور انٹرنیشنل فورم سے جا کے جس انداز میں وہ گفتگو کرتے ہیں، بڑی زبردست گفتگو کرتے ہیں، اور پاکستانیوں کے دل انہوں نے آج خوش کر دیے ہیں. پھر جو اعلامیہ آیا ہے، میں اس کا ذرا مختصراً ذکر کر دوں. اس اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے موقف کی جو تائید ہوئی ہے دہشت گردی کے حوالے سے. دہشت گردی کا پر پاکستان کا موقف ہمیشہ سے واضح اور دو ٹوک رہا ہے، جسے پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے. اعلامیے میں یہ بھی آگے چل کے کہا گیا ہے کہ دہشت گردی کی تمام اقسام کو قابل مذمت قرار دینا بھی پاکستان کے موقف کی تائید ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دوہرے معیار کو کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا. اعلامیے میں جعفر ایکسپریس اور خزدار میں بچوں کی اسکول بس پر حملے کی بھی مذمت کی گئی. دہشت گرد تنظیموں کے خلاف مشترکہ اور مؤثر کارروائی کی جائے. افغانستان میں پائیدار امن کے لیے تمام نسلی سیاسی گروہوں کی شمولیت سے حکومت قائم کی جائے. یہ ساری اہم باتیں ہیں. قومی سلامتی، یہ اس حوالے سے اعلامیہ میں بڑی اہم باتیں آئی ہیں. پھر وہاں سارے ممالک موجود تھے، تو پاکستان وہاں اس کانفرنس میں چھایا رہا. ایران کے صدر سے بھی ملاقات ہوئی آج. تو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جنرل عاصم منیر بھی وہاں پہنچ گیا. حالانکہ مین کانفرنس میں آرمی چیف جس ممالک کے ہوتے ہیں ان کا نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے آگے آج وہ ایرانی صدر کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں موجود تھے. وزیر اعظم صاحب اور دیگر ڈیلیگیشن اب بیجنگ جا رہے ہیں تینجن سے. بیجنگ میں ایک بڑی فوجی پریڈ ہو رہی ہے. 80 سالہ مکمل ہو گئے ہیں جنگ جیتنے کے، فتح حاصل کرنے کے. تو اس میں ایک
پریڈ ہو رہی ہے، اس میں مختلف ممالک کے فوجی سربراہان کو بھی بلایا گیا ہے، تو اس سلسلے میں عاصم منیر صاحب بھی وہاں گئے ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب کی ابھی ملاقات بھی ہونی ہے، اس کی تفصیل بھی تھوڑی دیر بعد آ جائے گی۔ شی جی پنگ سے باضابطہ ٹاکس ہونی ہے، پھر چائنیز پرائم منسٹر سے ہونی ہے ان کی ٹاکس بیجنگ میں، ایک انویسٹمنٹ کانفرنس سے بھی وہ خطاب کریں گے۔ تو یہ دورہ کئی حوالوں سے بڑا اہم رہا۔ اب جو آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں ناظرین، وہ بڑی اہم ہے کہ جب سے ٹرمپ سے دھتکارا گیا ہے، ٹرمپ نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے نریندر مودی پہ، وہ اب نئے باپ کی تلاش میں ہے۔ اب میری بات سمجھ گئے؟ وہ اب چین کے کبھی پیچھے بھاگتا ہے، کبھی روس کی طرف بھاگتا ہے، تو اس کو کوئی راستہ نہیں مل رہا، اس کو کوئی راستہ نہیں مل رہا۔ اور میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ نریندر مودی سے شہباز شریف کی کوئی باضابطہ ملاقات نہیں ہوگی، اور ایسا ہی ہوا۔ جو فوٹیج آئی ہیں گروپ فوٹو میں بھی دور دور دکھائی دی ہیں، تو چین نے بڑی اہم کامیاب کانفرنس کا انعقاد کیا ہے، خطے کو جوڑ رہے ہیں، ساتھ ملا رہے ہیں ممالک کو، اور آرمینیا کے ساتھ پاکستان کے سفارتی تعلقات قائم ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے بھی اسحاق ڈار صاحب وہاں موجود تھے، ان کی آرمینین فارن منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے، تو یہ بھی بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ آذربائیجان کے صدر کے ساتھ شہباز شریف کے، آذربائیجان ہمارا بہت قریبی دوست ہے، پھر ترکیہ کے صدر سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ تو وہ ہر حوالے سے دیکھا جائے تو ان کا وہاں جانا بہت اہم تھا، اور پاکستان کے لیے یہ کانفرنس کئی حوالوں سے بہت کامیاب ثابت ہوئی ہے۔ انشاءاللہ ناظرین، جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔